یہ رشتوں کی قدر میرا قرآن بتاتا ہے، میڈیکل سائنس نہیں بنا، اناٹومی تمہیں انسان نہیں بنائے گی، ڈاکٹر بنائے گی، قرآن تمہیں انسان بنائے گا۔ ہائیجن فزیالوجی تمہیں انسان نہیں بنائے گی، تمہیں ڈاکٹر بنائے گی، قرآن تمہیں انسان بنائے گا۔ آرتھوپیڈک تمہیں انسان نہیں بنائے گی، تمہیں ڈاکٹر بنائے گی، قرآن تمہیں انسان بنائے گا۔ میڈیسن تمہیں انسان نہیں بنائے گی، تمہیں ڈاکٹر بنائے گی، قرآن تمہیں انسان بنائے گا۔ پیتھولوجی تمہیں ڈاکٹر بنائے گی، انسان نہیں بنائے گی، انسان تمہیں قرآن بنائے گا۔ تو میرے نبی کے قرآن، میرے نبی کا علم، اس قرآن کا دوسرا پیغام، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کی بات بتا رہا ہوں کہ ایمانی زندگی سیکھو، اخلاق والی زندگی سیکھو، رشتے ناتوں کی پہچان کرو۔ جتنی بڑی جنت آپ بنا سکتے ہو، بہت کم کوئی آدمی اتنی بڑی جنت بنا سکتا ہے۔ دکھی کی، مجھے گردے کا درد ہوا، میں جماعت میں تھا، مجھے لے گئے کلینک، تو اتنا میں تڑپ رہا تھا، ڈاکٹر نے ٹیکہ لگایا تو ایک دم وہ پیتھیڈن کا ٹیکہ تھا، میں سو گیا، آنکھ کھلی تو پہلے ہی میرے زبان سے ڈاکٹر کے لیے دعا نکلی۔ یہ جو دعا ہوتی ہے یہ سیدھی جاتی، دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی۔ اگر آپ مریضوں کے ہمدرد بن جاؤ، مجھے رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، آپ کی 7 پشتوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، چونکہ جب مریض ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا نا تو تمہارا چھوڑا ہوا پیسہ تمہارا اتنا کام نہیں آئے گا جتنا یہ مریضوں کی دعائیں تمہاری اولاد کے کام آئیں گی۔ وہ جو اندر سے دعا نکلتی ہے دکھی کی، وہ تو عرش کو ہلا دیتی۔ 1990 میں حج میں تھا تو میں 2 عورتیں ملی، بوڑھی بوڑھی، کہنے کہ پترا کھڑی گئی ہیں سانو راہ تلا۔ میرا بھی وہ دوسرا حج تھا تو مجھے بھی مدینے کا پتہ نہیں تھا، میں نے کارڈ دیکھا، میں نے کہا ماں جی میں نے بھی کوئی پتہ نہیں، چلو میں تو انہوں چھوڑیا میں جتھے عورتاں، اکھے چلو اتھے تو چھوڑے۔ تو میں ان کو لے گیا، وہ ادھر تھیں اور نماز پڑھنے کی عورتوں کی جگہ ادھر تھی، تو میں مسجد کے اوپر سے چکر کٹوا کے وہاں لے آیا۔ میں رہتا تھا ادھر، یعنی حرم کے اس طرف، میرے ساتھ میری بیگم، پھوپھی مرحومہ، والدہ مرحومہ بھی تھی۔ عشاء پڑھ کے میں ان کو لے کے نکلا، ایک وہاں مدینہ کے ایک دوست نے اپنا گھر مجھے دیا ہوا تھا، تو جب میں گھر کے قریب پہنچا وہ دونوں بڈھی مائیں پھر میرے گھر کے قریب فٹ پاتھ پہ بیٹھی۔ میں نے کہا اماں جی ادھی کدے آ گیا کہ پتر مڑ کھڑی گئی ہیں۔ میں کہا اچھا آ جاؤ۔ میں نے ان کو ساتھ لیا، اپنے مکان پہ لے گیا، میں نے اپنی بیگم سے کہا ان کو کھانا کھلاؤ۔ وہ کارڈ لے کر میں نے اپنے دوست کو فون کیا جس کے گھر میں ٹھہرا تھا کہ اپنی گاڑی بھیجو، اس نے گاڑی بھیجی۔ میں اس کے دفتر گیا، اس کو دفتر سے اٹھایا، میں نے کہا چلو یہ ایڈریس تلاش کریں۔ ہمیں کوئی پونا گھنٹہ لگا، ہم نے وہ جگہ تلاش کر لی۔ جگہ تلاش کر کے میں واپس آیا، دونوں مائیں 70+ تھیں، وہ روٹی چھوٹی کھا کے سوئی پڑی تھیں۔ میں نے کہا اماں جی اٹھو، تہاڈا گھر ویکھ آیا، تانوں چھڈ آواں۔ تو ایک نے کہا وے پترا تینوں اللہ اپنے سونے دیاں زیارتاں کرائی رکھے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ دعا قبول ہو گئی ہے، کہ یہ وہ دعا ہے جو سیدھی جایا کرتی ہے۔ 1990 سے آج تک صرف 94 کا ناغہ ہے کہ میں انگلینڈ چلا گیا جماعت میں اور میرا حج رہ گیا، ورنہ 90 سے اب تک کسی سال کا ناغہ نہیں۔ ہر سال مصروفیت کے باوجود اللہ کہاں سے کھینچ کے اٹھا کے لے جاتا ہے، وہ ماں کی اس بڈھیا کی دعا ہے۔ میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی، میرا ایک دوست وہ مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھ کے دعا مانگ رہا تھا۔ میں کھڑا ہو گیا کہ اگر میں آگے نکل گیا تو پھر یہ بھی اٹھ جائے گا اور میں بھی نکل جاؤں گا، ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ میں طواف میں ہی کھڑا ہو گیا، وہ ایسے دعا مانگتے اس کی یوں نظر پڑی تو اس نے دعا چھوڑی اور بھاگا میرے پاس آ کے ملا، کہنے لگا تمہیں خبر ہے میں کیا دعا کر رہا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہ میں کہہ رہا تھا یا اللہ
وہ اماں کی دعا مولوی طارق جمیل کو لگی ہوئی ہے، وہ حج پہ ضرور آیا ہوگا، ہے کہاں مجھے ملا دے، کہا میں یہ دعا کر رہا تھا تیرے پر نظر پڑا۔ تو اللہ کی قسم جو دعائیں آپ لے سکتے ہیں ہم نہیں لے سکتے۔ آپ اپنی جائز محنت لیں، آپ کو حق حاصل ہے، تاجر نہ بنیں، تاجر نہ بنیں، تاجر نہ بنیں۔ تو پھر جو دعائیں آپ کو ملیں گی، آپ کی 7 پشتیں اس کا خزانہ سمیٹیں تو نہیں سمیٹ سکتے۔ یہ قرآن کا دوسرا حصہ ہے کہ لوگوں کے حقوق، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے تھوڑے سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اللہ ختم ہو گئے۔ حقوق العباد بارش کے قطر، ماں کے لیے الگ ہے، باپ کے لیے الگ ہے، بیوی کے لیے الگ ہے، بچوں کے لیے الگ ہے، بھائی کے لیے الگ ہے، بہنوں کے لیے الگ ہے۔ پھر ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم بہت بڑی نعمت ہے اگر شریعت کا پتہ ہو، اور بہت بڑا عذاب ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو۔ اور میرا درد یہ ہے کہ میرے معاشرے کو گھر کی زندگی کا دین نہیں آتا، گھر کی زندگی کا دین نہیں آتا۔ انتہائی امبیلنس معاشرہ ہے۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرنا، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرنا۔ ہمارے معاشرے میں چاہے ڈاکٹر کا سسرال ہو اور چاہے مولوی کا سسرال ہو، سسرال بے رحم ہے، سسرال ظالم ہے۔ لاکھوں میں کوئی ایک گھر ایسا ملتا ہے جہاں محبت دیکھنے کو ملتی ہے، ورنہ سسرال کا جبر ہے شدید قسم کا۔ اور آنے والی لڑکی اپنی ساس، اپنا سسر، اپنی نندیں، اپنے دیور، سب کی نوکر بن کے آتی ہے۔ تو اس نے بچے کب پالنے ہیں، اس نے بچوں کی تربیت کب کرنی ہے؟ آنے والی لڑکی کے ذمے خامند کی روٹی پکانا بھی نہیں ہے، تو ذمے ہے کیا؟ نسل کو تیار کرنا۔ نسل کب تیار ہوگی؟ جب اس کا ذہن صحیح ہوگا۔ اور کبھی تانا سنا خامند سے، کبھی سنا بھابھی سے، کبھی سنا دیور سے، کبھی سنا نند سے، کبھی سنا ساس سے، کبھی سنا سسر سے، اس مٹی تے سوا بچے پالنے، وہ تو اپنے بچے اٹھا اٹھا کے پھینکے گی۔ اور کتنا حکمت کا بول ہے میرے نبی کا کہ 7 سال تک بس بچے کو پیار دو، نماز بھی نہ کہو، نماز بھی مت کہو۔ 7 سال تک پیار دو، قریب کرو، 7 سال کے بعد نماز کا کہنا شروع کرو۔ ہم 3 سال کی عمر میں بچوں کو نرسری میں چھوڑ کے آ جاتے، اور اس کے اندر میں ہم ایک زہر ڈال دیتے ہیں۔ 3 سال کا بچہ کبھی اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، 7 سال تک بس سینے سے لگا کے رکھو، ماں اور بچہ اور باپ بس۔ اب دیکھنا حضرت ہاجرہ نے کیا کر کے دکھایا، 6 سال کے بچے کو کہاں پہنچایا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی ذبح کرنا، جلدی کر، اللہ اکبر، جلدی کرو ذبح کرو۔ فرق 7 برس تک نماز بھی نہ کہو، 10 سال کا ہو جائے پھر نماز کا کہو، پھر نماز 7 سال کی عمر میں نماز کا کہنا شروع کرو، 10 برس کی عمر میں سختی شروع کرو۔ تو کیا کرو، صفات منتقل ہوتی ہیں۔ جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، ماں متوجہ ہوتی ہے تو صفات منتقل ہوتی ہیں، اور جب اس کا ذہن ٹینس ہو، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس کو روٹی دینی ہے، اس کے کپڑے دھونے، اس کے کپڑے استری کرنے ہیں، تو وہ بچے کو ٹائم کب دے گی؟ تو یہ بہت امبیلنس سا معاشرہ ہے میرے بھائیو، اس کو سیکھو۔ میں جیسے نماز سیکھتے ہو، نبی کی معاشرت بھی سیکھو کہ آپ نے ایک مسلمان کا گھر کیسا ہونا چاہیے۔ آنے والی لڑکی کا حق ہے اسے الگ گھر لے کر دو، اگر اتنے پیسے نہیں اسے الگ سیٹ اپ بنا کے دو، اس کا باتھ روم ہو، اس کا کچن ہو، اس کا کمرہ ہو۔ اگر اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو کم از کم ایک کمرہ، ایک باتھ روم اور ایک چولہا اس کی ضرورت ہے، اسے الگ دو۔ یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اپنے گھروں کو اپنے نبی والی زندگی سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ، اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ تم نے کل کسی کی بچی کو گھر میں لانا ہے، کل ان بچیوں نے کسی کے گھر جانا ہے، یہ جانے والی کسی گھر کے لیے عذاب نہ بنے، اور یہ لے جانے والے کسی بچی کے لیے عذاب نہ بنے۔ ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے جس پر اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا نبی بھی راضی ہو، اور فرشتے بھی خوش ہوں، اور اللہ راضی ہو کر دنیا اور آخرت بنا دے۔ اس ساری چیزوں کو سیکھنا
یہ آپ سب بچے بچیوں پر فرض ہے اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز جس کی یہ ڈاکٹرز کو، لیڈی ڈاکٹرز کو، ایک تاجر کو، ایک صنعتکار کو، ایک افسر کو ضرورت ہے، وہ قرآن ہے جو ہمارے روح کی غذا ہے، کہ قرآن سے آشنائی کے قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، ھذا بلاغ للناس، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی شفا ہے، ھدی ورحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھا راستہ بھی بتاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے لا ریب فی، ساری دنیا کے دانشور جو مرضی لکھیں، کوئی یہ نہیں لکھ سکتا کہ جو کہہ رہا ہوں شک سے بالا تر ہے۔ میرے رب کا فرمان ہے کہ جو کچھ اتارا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ دوسری چیز اس کی ڈاکٹر کو بھی ضرورت ہے، اور تاجر کو بھی ضرورت ہے، عالم کو بھی ضرورت ہے، بچیوں کو ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، ایک میاں بیوی کو ضرورت ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، اللہ سے کیسے جڑنا ہے یہ طریقہ بتاتا ہے، اللہ کے بندوں سے کیسے جڑنا ہے یہ طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کبیرہ گناہوں سے بچو، اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے اس کی بندگی اور اطاعت، اور اس کے فرائض کا ادا کرنا۔ اس کے فرائض میں نماز سر فہرست ہے، 700 دفعہ قرآن میں نماز کا ذکر آیا ہے، اور 10 دفعہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 10 دفعہ اللہ نے کہا نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ عبادات میں مردوں عورتوں کے لیے نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آپ کلاس لے رہے ہیں، نماز سر پہ آ گئی ہے، اب آپ مسجد کی طرف بھی جائیں، آپ کلینک میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت آ گیا ہے، آپ 10 منٹ کا وقفہ لیں اور اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھیں، پھر آپ اپنے کلینک پر آئیں۔ آپ آپریشن کر رہے ہیں، وہاں سے نکلنا مشکل ہے، اب 10 منٹ بعد نماز پڑھ لیں، لیکن چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ گھر میں بچوں کے ساتھ خاتون مشغول ہے، اللہ کا بلاوا آ گیا، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے، اور یہ سر زمین پہ رکھنا میری آپ کی سب سے بڑی معراج اور عزت اور عظمت اور کامیابی ہے۔ اور میرے نبی کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری پیغام تھا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا جنگ میں، اور تیر ران میں لگا، وہ ایسا کھب گیا کہ نکالیں تو نکلتا نہیں تھا، زور لگائیں تو درد ہوتا تھا، تو ان کا اسے چھوڑ دو۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی، تو انہوں نے نماز کے دوران تیر نکالا تو ان کے جسم میں اتنی جنبش بھی نہیں ہوئی۔ نماز کے بعد فرمانے لگے تیر کا کیا بنا؟ کہا جی نکال لیا، کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے وہ پاؤں کا وہ گینگرین ہوگی، گینگرین، تو وہ ڈاکٹروں نے کہا جی اب یہ کاٹنا پڑے گا، نہیں کاٹا تو آگے اوپر جائے گا سارا۔ ان کا ٹھیک ہے کاٹ دو، کہا پھر آپ شراب پی لیں تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں، پھر ہم کاٹ دیں۔ فرمانے لگے کہ شراب اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے، جس پیٹ میں شراب جاتی اس سے ایمان نکل جاتا۔ تو فرمایا میں ایسا کرتا ہوں، میں نماز شروع کرتا ہوں، تم میرا پاؤں کاٹ دینا۔ تو بیٹھے اور ایک پاؤں ایسے پھیلا دیا اور نماز کی نیت باندھ کے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے نماز کے دوران ان کا پاؤں کاٹا، اس کی پٹی کی، اور ان کا جسم اتنا بھی نہیں ہلا، اتنا۔ سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے پاؤں کاٹ دیا؟ کہنے لگے جی کاٹ دیا۔ کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا، کہ مجھے دکھاؤ کدھر ہے؟ ان کا یہ ہے۔ تو اپنے پاؤں کو پکڑا اور یوں، اے اللہ تو گواہ ہے، میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں ایک دفعہ بھی نہیں اٹھا، ایک قدم بھی اس پاؤں سے میں تیری نافرمانی میں نہیں